عربی میں اطناب کا مطلب ہوتا ہے کسی خاص معنی کو واضح کرنے، مضبوط بنانے یا کسی حقیقت کو نمایاں کرنے کے لیے زیادہ الفاظ استعمال کرنا۔ یہ ضروری ہے کہ اسحاب اور اطناب میں فرق کیا جائے، کیونکہ اسحاب کا مطلب ہوتا ہے ایسی طوالت جو بلا فائدہ ہو اور بغیر ضرورت زیادہ الفاظ استعمال کیے جائیں، جبکہ اطناب مثبت معنی میں آتا ہے، اور بطور ادبی اسلوب اردو زبان میں بھی اس مفہوم کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اطناب کی ایک مثال سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ملتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ ان کے ہاتھ میں کیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى۔ غور کریں کہ موسیٰ علیہ السلام کا جواب ایک سادہ سوال کے مقابلے میں کافی تفصیلی لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ پوچھا تھا کہ ان کے ہاتھ میں کیا ہے، اور جواب صرف یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ میری لاٹھی ہے، لیکن یہ تفصیل یعنی اطناب اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کا وقت بڑھانا چاہتے تھے، اور یہی چیز پوری سورہ میں نظر آتی ہے، جہاں موسیٰ علیہ السلام ہر جواب میں زیادہ الفاظ استعمال کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کا وقت زیادہ ہو جائے۔ لیکن قرآن کریم میں اطناب صرف اسی طرح استعمال نہیں ہوتا، یہ اس آیت میں بھی نظر آتا ہے، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے الصلاۃ الوسطی یعنی نماز عصر کو الصلوات کے ساتھ خاص طور پر ذکر کیا، حالانکہ الصلوات میں نماز عصر پہلے ہی شامل ہے، لیکن ایسا اس لیے کیا گیا تاکہ نماز عصر کی اہمیت کو خاص طور پر نمایاں کیا جائے، تاکہ ہم اس پر زیادہ توجہ دیں۔ اسی طرح ایک اور مثال، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ یہ آیات یہودیوں کے جواب میں نازل ہوئیں، جنہوں نے کہا کہ وہ جبریل علیہ السلام کے دشمن ہیں لیکن میکال علیہ السلام کے دوست ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر میکال علیہ السلام وہی لاتے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے، لیکن چونکہ جبریل علیہ السلام لائے اس لیے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ جو بھی فرشتوں کا دشمن ہے اللہ تعالیٰ اس کا دشمن ہے، لیکن کسی قسم کی بحث یا شبے کی گنجائش ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان دونوں جبریل اور میکال علیہ السلام کے نام ذکر کیے، کیونکہ اصل گفتگو انہی دونوں کے بارے میں تھی۔ تو ایک واضح اور قطعی جواب دینے کے لیے یہاں اطناب استعمال کیا گیا تاکہ بات میں کوئی ابہام باقی نہ رہے۔ تو اگرچہ اطناب کا ترجمہ اردو میں کیا جا سکتا ہے، لیکن بطور عربی ادبی اسلوب اس کو سمجھنا قرآن کے گہرے معنی اور بہتر فہم کو ظاہر کرتا ہے۔ دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ قرآن سیکھنے کا سفر کسی بھی سطح سے شروع کرنا چاہتے ہیں تو یہیں سے آغاز کریں، لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں، اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔